يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما أما قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرا وأصيلا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما مولا صل وسلم دائما أبدا मेरे अजीज दोस्तों मेरे मौजूद मेहमानों बड़ी सादतमंद घड़ियां बड़े हसीन लम्हात आपने पाए अल्लाह का करम है हमारे यहाँ बड़े सगीर में ये वो दिन होता है हर बंदा अपने अंदाज में मिलाद मनाता है
اور بندے کا انفرادی حق ہے جس نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے وہ جس انداز سے بھی میلاد منائے۔ کوئی رو کے میلاد مناتا ہے، کوئی ہنس کے میلاد مناتا ہے، کوئی نچ کے میلاد مناتا ہے، کوئی اپنے در و دیوار پہ شمع اور چراغاں جلاتا ہے۔ یہ تڑپ پھر گلیوں بازاروں تک نکل جاتی ہے۔ آپ سے مہربانی ہے کہ میں صرف میلاد کے بارے آپ کو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کائنات کا ذرا ذرا میلاد منا رہا ہے، کسی کا کوئی حق نہیں بنتا کسی انداز سے کوئی میلاد منائے۔ اب حق کیا ہے اور سچ کیا ہے، جتنا اس کی سمجھ ہے، جتنا اس کا ایمان ہے، اس کے مطابق اس کا میلاد منانے کا اپنا انداز ہے۔ ہم سب مسلمانوں کا سمجھوتا اس بات پر ہے کہ یہ شمع کس کی یاد میں روشن کی گئی، بس جس کی یاد میں یہ محفلیں سجائی گئیں، درود و سلام کی محفلیں سجائی گئیں، گھروں گھروں مسجدوں میں شمعیں جلائی گئیں۔ اپنے آقا اور مولا علیہ السلام کی یاد میں اللہ کا کرم ہے کہ ابھی تک اگرچہ ہم بہت گناہگار لوگ ہیں لیکن کچھ شمع دلوں میں روشن ہے۔ اب تھوڑا میلاد کو ذرا گہری نگاہ سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر آدمی کا بنیادی حق ہے وہ جس طرح منائے۔ اللہ جل شانہ اپنے حبیب علیہ السلام کا میلاد مناتے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی۔ سمجھ لو، سوچ لو، آپ کا قرآن ہے۔ سورہ احزاب کی آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ جل شانہ کے میلاد منانے کا کیا انداز، ہر لمحہ ہر لحظہ آپ علیہ السلام کی عظمت بڑھائی جا رہی ہے۔ ہر لمحہ اللہ پاک آپ علیہ السلام پر اپنی رحمتیں اور برکتوں کی بے حد و حساب بارش کر رہے ہیں۔ اللہ کے حسن و جمال کی وہ رنگینیاں جو سینہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم اور چہرے انور پر نور رقص ہیں، یہ اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کی میلاد مناتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا۔ مسئلہ یہ ہے کہ
کسی نے ہم پر رحم نہیں کیا کہ اللہ کی بھیجی ہوئی چٹھی کو پڑھ لے۔ ہمارے مہربانوں نے ہمیں پتہ نہیں کیا پڑھا دیا۔ قرآن اللہ پاک کی چٹھی اور خط ہے، اور ہر بندے کے نام ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، کسی ماں نے کوئی انسان نہ جنا کہ آپ علیہ السلام کی شہادت نہ ہو اور اس کو ایمان نصیب ہو جائے۔ یہ اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کی عظمت بیان فرما رہے۔ کوئی پنکھڑی کائنات میں نہ کھلی جب تک آپ علیہ السلام کی شہادت نہ نصیب ہو۔ کسی ذرے کو کبھی حیات نہ ملی جس پر آپ علیہ السلام کی شہادت مثبت نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس شان سے اپنے حبیب علیہ السلام کو بھیجا۔ تو میلاد کا اپنا ایک انداز ہے۔ اگر ہم عدل کریں، انصاف کریں، سچ بولیں اور حق کی بات کریں، اللہ تو اپنی رحمتیں اور برکتیں اور حسن و جمال نازل کر رہے ہیں۔ ہم منگتے کیا دیں گے آپ علیہ السلام؟ ہم میلاد کیسے منائیں گے؟ منگتوں کے پاس، مشت خاک کے پاس کیا ہے؟ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، یہ ہمارا میلاد ہے۔ میرے دل کے نوخانے پہ جو چور اور ڈاکو بیٹھے ہوئے، جو اندھیرے ہیں اور تاریکیاں ہیں، جو وحشتیں ہیں، جو مجھے پل پل لوٹ رہی ہیں، مجھے اس لیے نہیں تخلیق کیا گیا تھا۔ میلاد صاحب ایمان مناتا ہے۔ اہل ایمان کون لوگ ہیں؟ جس کے دل پر اس کے رب کی تاجداری ہے۔ وہ اپنے رب سے امید لگا بیٹھا، وہ سچے پروردگار سے امید لگا بیٹھا۔ سب سے اعلیٰ انداز جو میلاد کا ہے۔ جب تک ان چور اور ڈاکوؤں اور مصیبتوں اور وحشتوں اور درندیوں کو جو میں نے دل میں پال رکھے ہیں، ان زندانوں سے مجھے جب نجات نہیں ملی تو میں میلاد کیسے مناؤں گا؟ ہمیں سچ کہنا چاہیے، عدل سے بات کرنی چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں پہ رحم کھانا چاہیے۔ اس سے غلطی ہو گئی ہے تو ہم کو معاف کر دینا چاہیے۔ اس سینے کے گلشن کے پھول کیوں بکھرے ہوئے ہیں؟ یہ بے حیائیاں، یہ بے پردگیاں، یہ حرام خوریاں۔ کاش کہ ہم میلاد منا لیتے اور جان ہی چھوٹ جاتی۔
شاہدوں و مبشروں، ایک نقطہ یار پڑھایا بھی، غور سے ذرا، میں واقعات نہیں سنانے والا، میں آپ کو عرفان کی دنیا کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ تشریف لائیں، آپ کا بھی بھلا ہو، میری بھی بخشش کا سامان ہو۔ ایک نقطہ یار پڑھایا بھی، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی تلوار سے اندر بیٹھے ہوئے جو خدا ہے، جو الہ ہے، مجھے کفر سے ٹکرانا ہے، میری نماز، میری زکوٰۃ، میرا حج، میرا عمرہ، میں نے کفر سے ٹکرانا ہے۔ دنیا کے بت قدوں میں پیارا وہ گھر خدا کا، جانتے ہو وہ محمد رسول اللہ ہے، آپ علیہ السلام کا سینہ اللہ کا گھر ہے، ہم اس کے پاس باں ہیں۔ ہم کیسے پاس باں ہیں؟ سانپ اور بچھو بن بن کے ہم کو ڈستے ہیں۔ اللہ بادشاہ فرما رہے شاہدوں و مبشروں، مبشروں، ساری بشارتیں تمہارے لیے ہیں، ساری عظمتیں تمہارے لیے ہیں، ساری سلامتیاں تمہارے لیے ہیں، سارا خیر و امن تمہارے لیے ہے، سکھ چین کی دنیا تمہارے لیے ہے۔ وہ مبشروں، وہ کدھر گئی بات؟ نہ بصیرت رہی، نہ فراست رہی، نہ معجزہ رہا، نہ کرامت رہا۔ سچ یہ ہے میرے عزیز مسلمان بھائیوں، لکھ لو، میں اللہ کے سامنے بات کر، سچ کیا ہے کہ میرے دل کے آئینے کے افق میں ایمان کا چاند طلوع نہیں ہو، ورنہ تیری ٹھوکر میں زمانہ تھا۔ تو اس حکیم کے پاس جانے سے تکبر کرتے ہیں، تیرا کان بیمار ہو، آنکھ بیمار ہو، ناک بیمار ہو، ٹانگ بیمار ہو، تو یہودی کے پاس بھی جاتا ہے جس کا سینہ دو جہانوں کے سردار نے مخمور کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس پر نور سینے کے پاس تو جاتا نہیں کہ تجھے نور نبوت نصیب ہو، جب تک نور نبوت نصیب نہیں ہوتی۔ ان زندانوں سے میری جان نہیں چھوٹی، اللہ تو فرما رہے شاہد و مبشر۔ جب سے اللہ کی حسن و جمال کی تجلیاں آپ علیہ السلام کے سینے کے ان سمندروں سے ملی ہے، زمین آسمان نے مجھ پہ خزانے امر دیے، فتوحات تمہارے لیے ہے، غلبہ تمہارے لیے ہے، تسخیر عالم تمہارے لیے ہے۔ کدھر کدھر کیوں بھٹکے جا رہے؟ کیوں غیروں کے در سے بھیک مانگتے ہو؟ میں بھی لات کی بات کر رہا ہوں۔
میں میلاد مناتا ہوں، غور کرو میری بات، میں اپنے رب کے بغیر کسی کو دکھڑا نہیں سناتا، میری یہ میلاد ہے۔ میں اپنے رب کے بغیر کسی سے امید نہیں رکھتا، میں خیال کسی اور کا ہوں، مجھے ڈھونڈتا کوئی اور ہے۔ اے عالم فنا، تیرے سے میرا کیا رشتہ ہے؟ مجھے تو کسی نے مقابلہ میں بٹھایا ہوا ہے، وہ کیا چیز تھی؟ وہ آپ علیہ السلام کے اس سینے کی تجلیاں ہیں، تو میرے بت خانے صنم خانے سے یہ گیدڑ دم دبا کے بھاگ گئے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں کوئی تقریر تو نہیں کر رہا، اپنی بڑائی تو نہیں بیان کر رہا، خدا کی قسم میں اپنے بخشش کا سامان میں اجڑے ہوئے بھائی دیکھتا ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ وہ خالق اور مالک سمندر بے قرار تیرے ارد گرد ہے، اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ میرے حبیب علیہ السلام کا منصب جلیلہ کیا ہے؟ ان مفکروں سے، محققوں سے پوچھو، مفسروں سے پوچھو کہ مجھے باہوں پکڑ کے میرے رب کے روبرو کر دیا۔ یہ منصب جلیلہ ہے میرے آقا علیہ السلام۔ میلاد تو ہمارا بنیادی حق ہے، میلاد صاحب ایمان کا حق۔ آپ علیہ السلام نے بھی میلاد منایا ہے، سن لو، اللہ نے بھی منایا، آپ علیہ السلام نے بھی منایا۔ تاریخ اسلام قرآن کو اٹھا کے دیکھو، کوئی قرآن جاننے والا ہو اس کے پاؤں پکڑو، اس کو بولو کہ مجھے یہ قرآن پڑھا دو، اس بندے پہ قرآن کبھی سینہ شرح نہیں ہوتا جو صاحب ایمان نہ ہو۔ 13 سال لکھ لو، 13 سال کسی عالم سے پوچھ لو، کسی محقق سے پوچھ لو، 13 سال آپ علیہ السلام نے تنہا جو میلاد منایا، کون سا ظلم آپ پر نہیں توڑے گئے؟ وہ چند جانثار آپ کے، وہ معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے، وہ بھوکے اور پیاسے، 1 سال کی بات نہیں کر رہا، 6 مہینے چلوں کی بات نہیں کر رہا، 13 سال کوئی نماز نہیں تھی، کوئی روزہ نہیں تھا، کوئی حج زکات نہیں تھی، کوئی صرف نام فقہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنا منصب جلیلہ پورا کر رہے تھے، تن سے ننگے اور پیٹ سے بھوکے۔ کیا وہ فرشتے تھے؟ ان کے بچے نہیں تھے، ان کے گھر نہیں تھے، نبوت کا سورج نصف نہار پہ چمک رہا تھا۔ کون سا ظلم ان ظالموں نے نہیں ڈایا؟
خوف بھی. اس سے پہلے پیغمبروں کو اجازت تھی، وہ مدافعت کرتے تھے. یہ شان کبریائی میرے حبیب علیہ السلام کی ہے کہ خوف بھی نہیں کرنی ہے، غم سہتے جاؤ، دکھ سہتے جاؤ. 13 سال کیسا میلاد منایا ان چند جان نثاروں نے. شان اللہ دی ساتھی تیرے، شان اللہ دی ساتھی تیرے. سر کٹ کٹ کے ڈگ ڈگی جانے نہیں، اور ڈگ میلاد منانے نہیں. صلی اللہ محمد. شان اللہ دے ساتھی تیرے، سر کٹ کے ڈگ ڈگے جانے نہیں، اور ڈگ میلاد منانے نہیں. صلی اللہ محمد. بات کیا تھی؟ نسخہ کیا تھا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام اجمار باری سے اپنے ان اپنے ساتھیوں کو سمو ڈبو کر رکھ دیا. قرآن میں آتا ہے سمت لینا جلودہم وقلوبہم علی ذکر اللہ. ان کا گوشت ان کی کھانے، ان کے دل کی ناخوانے اور ہڈیوں کے گودوں سے بھی اللہ کی تجلیاں نکل رہی تھی. اے انسان، آج تو اپنے سینے کو ویران کیوں کر بیٹھے؟ نہ تن کی خبر، نہ من کی خبر، نہ گھر کی خبر، نہ بچوں کی خبر، نہ مال و دولت کی خبر. 13 سال آپ کے جان نثاروں کی بات سن لو، کام آئے گی. ہم نے کیا بتخانے دلوں پہ سجا رکھے. اس مردار تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا مردار ہے، کھانے والے کتے. 13 سال کی میں بات کر رہا ہوں. آپ کی حیات طیبہ جو مکی کی ہے وہ 13 سال ہے. آپ علیہ السلام نے اپنے سینے کا نور ان کے سینوں میں ڈال دی. آج تو تم کتابوں سے ڈھونڈتے ہو، درسگاہوں سے ڈھونڈتے ہو، یہ سینوں سے نکل کر سینے میں آئے گا. اس لیے میں ان جانثاروں کا آپ کے سامنے نقشہ پیش کر رہا ہوں. من تو بھوکے تن تیری رات، من تو بھوکے تن تیری رات. کفر دے ٹکڑے کر دکھاندے نی، اور ڈاڈی میلاد مناندے نی. صلی اللہ محمد. غیرت خدا بندی ہے یہ. آج اللہ کا دن ہمارے دروازے پر رو رہا ہے. ہم اس کے پاس